ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت نور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو سے پیشتر آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائم علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ اور اس مہینے کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہو گئی ہے۔ آج جو میں عنوان لے کر کے آیا ہوں، یہ عنوان گزشتہ جمعہ کو ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت کی مشیت کچھ اور چاہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے سچا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ نہ اس سے سچی کسی کی بات، نہ اس سے سچا کسی کا قول۔ ساری کائنات کو ایک طرف اگر کر دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قول کو ایک طرف کر دیا جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ایک قول کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے دنیا۔ اس سے سچی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے سچا کوئی قول نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ جب اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی باتوں کے اوپر ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ اس قسم کے ذریعہ ہم اپنی باتوں کو طاقتور بناتے ہیں، اس میں زور اور قوت اور وزن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا لیا کرتے ہیں، ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے سچا کوئی نہیں، وہ اگر کسی بات پر قسم ذکر فرما دے تو پھر اس بات کی اہمیت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قسم تو دور کی بات ہے، ساری دنیا کی قسمیں ایک طرف کر دی جائیں اور اللہ کی ایک عام قول کو ایک طرف کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں ساری دنیا کی قسمیں اس اللہ کے ایک فرمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی سچائی میں۔ اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہو کر کے، رب الارباب ہو کر کے، سارے جہان کا پروردگار ہو کر اگر وہ کسی بات پر قسم ذکر فرما دے تو پھر اس بات میں کتنا وزن ہوگا، کتنی قوت ہوگی، آپ اندازہ لگائیں۔ حالانکہ قسم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو متنبع کرنے کے لیے قسم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، قسم ذکر فرمانے کی کوئی ضرورت نہیں رب کائنات کو، لیکن بندوں کو اس بات پر متنبع کرنے کے لیے کہ اس بات میں اتنا وزن ہے اور اتنی قوت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ میں خالق کائنات ہو کر کے بھی اس پر قسم کا ذکر فرما رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ فجر کے شروع میں فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ فجر کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں ذکر فرمائی؟ فجر کی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فجر وہ نماز ہے، نماز فجر، جس میں حدیث کے مطابق کوئی منافق آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین، دو نمازیں منافقین کے اوپر سب سے زیادہ گراں گزرتی ہیں، سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں دو نمازیں۔ کون کون سی؟ العشاء والفجر، ایک عشاء کی نماز، ایک فجر کی نماز۔ تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسوٹی ہے ایمان اور نفاق کی، ایمان و کفر کی یہ کسوٹی ہے فجر کی نماز۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے فجر کی قسم یاد فرمائی تاکہ اندازہ ہو کہ فجر میں اللہ رب العزت نے کتنی نماز فضیلتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لو تعلمون، صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، لو تعلمون ما فیہما، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان دو نمازوں میں اللہ نے کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اور کتنی فضیلتیں رکھی ہیں، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، تو اگر تمہیں چلنے کی طاقت نہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تم معاشرے کے تان و تشنیع، لوگوں کے طنز کی فکر نہیں کرو گے، اور اپنے گھروں سے اگر گھٹنوں کے بل چلنے کی طاقت ہوگی تو گھٹنوں کے بل چل کر کے مسجد آ جاؤ گے۔ اتنی فضیلتیں ان دو نمازوں میں رب کائنات نے رکھی ہے کہ لو تعلمون ما فیہما لأتوہما ولو حبوا علی الرکب، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کتنی فضیلت ہے تو گھٹنوں کے بل چل کر کے تم مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری اس مسجد میں ظہر، عصر، مغرب میں تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک نمازی رہتے ہیں، 7-8 صفیں نمازیوں کی رہتی ہیں۔ اگر اندازہ لگائے تو ایک صف میں میرے اعتبار سے، اگر شرعی اعتبار سے صفیں بنائی جائیں کندھے سے کندھا ملا کر کے، تو 40 آدمی آنے چاہیے، اور 8 اگر صفیں ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے 320 لوگ نماز میں رہتے ہیں ظہر، عصر، مغرب میں۔ لیکن یہ بھی کم ہے، کیونکہ سوسائٹی جتنی بڑی ہے اور مارکیٹ جتنی بڑی ہے، تو اگر ان میں سے ایک ایک گھر سے ایک ایک آدمی کو اگر لے لیا جائے اور ایک دکان سے ایک آدمی کو لے لیا جائے تو جمعہ کا منظر ہماری مسجد میں ہر نماز پیش کرے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن یہی جماعت سمٹ کر کے عشاء میں 3 سے 4 صفیں رہ جاتی ہیں، اور فجر کی نماز میں تو اس وقت اتنا مشکل ہے کہ پہلی صف مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اتنی بڑی سوسائٹی ہے، میرے اندازے کے مطابق 700 سے زائد اس میں فلیٹ ہیں۔ اگر آدھا بھی اہل سنت و جماعت کا مان لیا جائے اور ہر گھر سے ایک فرد کو لے لیا جائے تو 350 پونے 400 نمازی فجر میں ہونے چاہیے، لیکن صرف ایک صف، اور آج کی جو صفیں جو میں نے شمار کی تھی 30 سے 32 آدمی تھے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فضیلت ہے کہ اس فضیلت کو اگر تم جان لو تو گھٹنوں کے بل چل کر کے آؤ۔ عموماً ہوتا کیا ہے، کہتے کیا ہیں، سر بھاری تھا، طبیعت ناساز تھی، عزم ہلال تھا، ہمارے بدن میں درد تھا۔ اگر ہم غور کریں تو ہم زبان سے بول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کیا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو جنت و جہنم کی آپ نے سیر فرمائی تھی۔ جہنم میں آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو لٹا کر کے فرشتے ان کے اوپر بھاری چٹانوں سے ان کے سروں کو کچل رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کس جرم کی پاداش میں انہیں سزا مل رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں سے بوجھل رہا کرتے تھے اور یہ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ہم کہہ دیتے ہیں سر بھاری تھا، طبیعت میں ناسازی تھی، لیکن آپ اگر مسند بزاز کی روایت اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منافقین کی نشانیوں میں الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، جن کے سر نمازوں سے بوجھل رہا کرتے ہیں وہ لوگ منافق ہیں۔ اور جو سجدے کی عادت جن کو نہیں پڑتی اللہ کے حضور، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان محشر میں جب لوگوں کو سجدے کا حکم دیا جائے گا تو جو سجدے کے عادی ہوں گے وہ تو سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن جو سجدے کے عادی نہیں ہوں گے ان کی ریڑھ کی ہڈی ایک ہڈی بن جائے گی اور وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو گدی کے بل پیچھے گر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں فجر کی قسم یاد فرما کر کے یہ ذکر اور یہ بندوں کو متنبع فرما دیا، اس میں وہ فضیلتیں ہیں کہ یہ فضیلتیں اگر تم حاصل کر لو تو ساری کائنات سے افضل ہوں گی۔
اس میں ایک اعتبار سے اور بھی دیکھا جائے کہ فجر کی قسم اللہ رب العزت نے اس لیے بھی یاد فرمائی ہے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز یہ دو ایسی نمازیں ہیں، یہ دو ایسے وقت ہیں جس میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں، دن میں جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے بندوں کے اوپر، وہ فجر کے وقت آتے ہیں، اور جو رات میں جن کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ عصر کے وقت آتے ہیں۔ فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں، اور عصر کی نماز جو ہی کھڑی ہوتی ہے وہ واپس چلے آتے ہیں، اور اس کے معن بعد جو ہے رات کے فرشتے جو ہے نزول اجلال فرما دیتے ہیں، اور وہ فجر کی نماز کے کھڑے ہونے تک جو ہے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اور جب فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں تم نے چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو یعلم خائنۃ الاعین، وہ تو ہر چیز جانتا ہے، وہ تو دلی کیفیات کو بھی جانتا ہے، لیکن بندوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی عبادت کو درج فرمانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ترکناہم اتیناہم وہم یصلون و ترکناہم وہم یصلون، کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ تیری عبادت میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم انہیں چھوڑ کر کے آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور پھر فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فاغفر لہم یوم الدین، مولا میدان محشر میں انہیں معاف فرما دینا۔ یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ محشر میں انہیں معاف فرما دینا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اشہدکم انی قد غفرت لکم لہم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ وہ لوگ جو فجر اور عصر کی نمازوں میں شامل تھے ان تمام لوگوں کو میں نے بخش دیا ہے۔ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے فجر کی قسم جو ہے اللہ رب العزت نے یاد فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے رب کائنات نے اس فجر کی نماز میں 2 رکعت کی سنتیں رکھی ہیں۔ یہ کہنے کو تو سنت ہیں لیکن قریب بواجب ہیں، یعنی تمام سنتیں جتنی نمازوں میں سنتیں ہیں۔ گرمی کافی ہے اور پیچھے جگہ کم پڑ رہی ہے، آپ حضرات اگلی صفوں میں سمٹ آئیں تاکہ پیچھے جگہ ہو جائے۔ آ جائیں، ادھر آگے جگہ ہے، آ جائیے اگلی صفوں میں آ جائیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کو یہ سنت ہے، لیکن تمام سنتیں 5 وقت کی نمازوں میں جتنی سنتیں ہیں ان سنتوں میں سب سے مؤکد سنت فجر ہے، یہ واجب کے قریب ہے۔ صرف اسی سنت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ میں سنت پڑھ کر کے میں جماعت پالوں گا، اگرچہ امام کو قاعدہ اخیرہ ہی میں پالوں، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ آپ سنت پڑھ لیں۔ اور اگر یقین ہے کہ نماز چھوٹ جائے گی تو سنتوں کو ترک کر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، اور پھر اس سنت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد وہ سنت آپ کو پڑھنی ہے، صرف یہی وہ سنت ہے۔ باقی اور کسی نماز کی کوئی بھی سنت ہو، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں سنت پڑھنے لگوں گا تو نماز کھڑی ہو جائے گی، تو حکم یہ ہے کہ سنتوں کو چھوڑیے اور نماز کو جو ہے جماعت میں آپ شامل ہو جائیے۔ اگر وہ سنت مؤکدہ ہے جیسے ظہر کے پہلے کی 4 رکعت، تو ایسی صورت میں اسے ظہر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اور بعد کی 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد وہ 4 رکعت کی سنتیں آپ ادا کر لیں۔ اور سنتیں غیر مؤکدہ ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ اسے ادا نہ کریں۔ تو صرف فجر کی وہ سنت ہے جو اتنی مؤکد سنت ہے۔ اس سنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعت جو سنتیں ہیں خیر من الدنیا وما فیہا۔ اس کا ترجمہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، اور اس مسجد میں جو لوگ میری باتیں سن رہے ہیں وہ زیادہ لوگ جانتے ہوں گے کہ دنیا کے 10 امیر ترین لوگ کون ہیں، جانتے ہوں گے امیر ترین لوگ کون ہیں۔ ان میں میرے اندازے کے مطابق اور میری معلومات کے مطابق امیر ترین لوگوں میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ بل گیٹس کا نام ہے۔ وہ بلینز ڈالر کا مالک ہے، دنیا میں اس کا ایک نام ہے، اس کی ایک عزت ہے، دنیا کے لوگ اس کی دولت مندی کے اوپر رشک کرتے ہیں، اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ویسی دولت اسے مل جائے، لیکن وہ صرف اتنے دولت کا مالک ہے۔
لیکن فجر کی یہ سنتیں اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو صادق و مصدوق رسول نے فرمایا ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی یہ 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کے سارے خزانے سے افضل ہے۔ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف کر دیے جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں دنیا کا 2/3 حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور صرف 1/3 حصہ جو ہے خشکی ہے۔ اس خشکی میں کتنی دولت ہے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، اور جتنے دولت جتنے خزانے سمندر کی تہوں میں ہیں اتنے خزانے خشکی میں موجود نہیں ہیں۔ زمین کی کوکھ میں اگر سونا اور ہیرے جواہرات نکال دیے جائیں اور سمندر کی کوکھ سے اگر ہیرے جواہرات نکال دیے جائیں تو سمندر کی کوکھ میں جو جواہرات، جو خزانے اور تیل کی جو دولت موجود ہے وہ زمین کی دولتوں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ میری معلومات کے مطابق سائنس اب تک 7 سے 800 میٹر جو ہے یا 7 سے 8000 جو ہے فٹ سمندر میں وہ جا چکی ہے، یعنی تقریباً جو ہے 1 کلومیٹر میں بھی وہ نہیں جا چکی ہے، اور سمندر کے خزانوں سے سائنس پریشان ہے اور حیران ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اور سمندر کی جو گہرائی ہے وہ کسی کو نہیں معلوم۔ سائنس اگرچہ یہ کہتی ہے کہ سمندر کی گہرائی جو ہے وہ 10,000 جو ہے فٹ ہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دنیا جسے ہم انسانی دنیا کہتے ہیں، ایسی اللہ رب العزت نے 18,000 دنیا پیدا کی ہے۔ ان 18,000 عالم میں جتنے خزانے ہیں، ساری دنیا کے خزانوں کو، ساری مخلوق کو ایک طرف کر دیا جائے اور سنت فجر کو ایک طرف کر دیا جائے، پھر بھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی دنیا بیچ کر کے اگر اس فجر کے ثواب کو، سنتوں کے ثواب کو کوئی خریدنا چاہے تو پھر جو ہے کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ جب سنت کا یہ عالم ہے تو فجر کی فرض کا کیا عالم ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ، اس لیے رب کائنات نے فرمایا والفجر، فجر کی قسم۔ ہمارا جو طرز عمل ہے ذرا ہم غور کریں۔ اس وقت بارش لیٹ ہو گئی ہے، تقریباً جو ہے 12 سے 14 دن تقریباً بارش لیٹ چل رہی ہے۔ کتنی پریشانیاں ہیں ہر شخص جانتا ہے، کتنی پریشانی اور پانی کی کتنی قلت جو ہے آپ کے ممبئی میں اس وقت ہو رہی ہے، کتنی پریشانیوں سے لوگ جوجھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک کمپنی کا اگر مالک کمپنی کے تمام امپلائر سے یہ کہہ دے کہ تم میں سے ہر شخص کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ کام صرف کمپنی کے 4 سے 5% لوگ کریں، اور پھر کمپنی کے تمام امپلائر کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے اور سب مل کر کے کمپنی کے مالک کے پاس جائیں اور اس سے کہیں ہماری یہ ضرورت پوری کرو، تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ یہی تو کہے گا میں نے ایک کام کہا تھا اور وہ تو تم سے ہو نہیں سکا، اور جب تمہاری ضرورت پڑی ہے تو منہ اٹھا کر کے میرے پاس چلے آئے ہو۔ یہی انداز تو ہوتا ہے، یہی تو کہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف 5 وقت کی نمازوں کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم فجر میں اس طریقے سے غائب رہتے ہیں اور بقیہ نمازوں میں بھی غائب رہتے ہیں۔ اگر ہم بارش کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور قدرت کی جانب سے یہ جواب آ جائے تو ہمارے آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم اس وقت اقراری مجیب بن جائیں گے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ برے ہیں یا ہر شخص برا ہے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور دین اسلام کے حوالے سے ہمارا رویہ کتنا بگڑا ہوا ہے، ہم اپنے اس رویے پہ غور کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کے غور کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت فجر میں اتنی فضیلت رکھی ہے، تو فجر کی نماز میں کتنی فضیلتیں رکھی ہیں، اور فجر کی نماز میں جو لذت ہے اور جو اخلاص پیدا ہوتا ہے وہ اور کسی نماز میں نہیں ملے گا۔ آدمی رات بھر اگر نیند لے کر کے اٹھتا ہے صبح میں، وہ خالی ذہن رہتا ہے، کسی چیز کی کوئی ٹینشن اسے نہیں رہتی، کاروبار کا کوئی ٹینشن نہیں رہتا ہے اور کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں رہتا ہے، بالکل فری آف مائنڈ رہتا ہے۔ اور وہ جب خالی ذہن ہو کر کے دنیا کو بھول کر کے، کاروبار کو بھول کر کے رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجود ہوتا ہے، اس کا لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ اگر اس کے لطف کا اندازہ آپ لگانا چاہیں تو رات کی تنہائی میں کبھی کھڑے ہو جائیں رب کی بارگاہ میں اور یہ تصور کریں کہ میں اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، دیکھیں آپ کی آنکھیں برسیں گی، دل پرسکون ہو جائے گا۔ تو یہ فجر کا وقت جو ہے ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں خوب جم کے اترتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت جو ہے رات کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں خاص اترا کرتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے۔
دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے جس پر قسم یاد فرمائی ہے وہ ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کا اگرچہ اختلاف ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید المفسرین ہیں، جن کے سینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوت رکھ کر کے کہا تھا اللہم علم تعویل القرآن، اے اللہ اسے قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حضرت عبداللہ ابن عباس کا کوئی قول مفسرین کے سامنے آ جاتا ہے تو ان کے قلم رک جاتے ہیں، ان کے سر جھک جاتے ہیں اور اپنے سارے اجتہادات کو چھوڑ کر حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ میں جن 10 راتوں کی قسم رب کائنات نے ذکر کیا ہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی عشرہ یعنی پہلی 10 راتوں کی قسم کا ذکر اللہ رب العزت نے یاد فرمایا۔ یہ پہلی 10 راتوں میں سے 4 راتیں تو آپ کی گزر چکی ہیں، باقی 6 راتیں ابھی آپ کی باقی ہیں۔ تو یہ پہلی 10 راتیں جن کے بارے میں میں آپ کو جو ہے اصلاً یہی میرا عنوان جو سخن تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ کوئی تو وجہ ہوگی، ظاہر سی بات ہے، ہم اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات پر قسم ذکر فرما دے تو اس کی اہمیت ہی تو بتانی مقصود ہوگی۔ تو اس کی کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کائنات کے نظام کو پیدا کیا اسی دن سے سال کے کل 12 مہینے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا منہا 4 حرم، 4 اس میں مقدس مہینے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 مہینے جو مقدس ہیں 3 متوالیات، 3 پے در پے ہیں اور 1 جداگانہ ہے۔ وہ کون؟ 3 متوالیات، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، ایک گزر چکا، دوسرا مہینہ آیا ہے اور تیسرا آنے والا ہے، یہ 3 محرم۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمُدَرُ رجب بین جمادہ و شعبان، اور 1 جداگانہ یعنی رجب کا مہینہ جو جمادہ ثانیہ، جمادہ الآخرہ اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے جسے رجب کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے مقدس ہیں اور اتنے محترم اور مقدس ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل مہینے کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الشہور، سب سے افضل مہینہ وہ ہے جسے تم لوگ محرم کہتے ہو، یعنی محرم کا مہینہ جو اشہر حرم میں سے ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے افضل مہینہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہے جو اشہر حرم ہے جسے مقدس مہینہ مانا جاتا ہے۔ اور اس مہینوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو، یعنی ظلم تو کسی بھی مہینے میں نہیں کرنا ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ مت کرو، تو گناہ تو کسی مہینے میں نہیں کرنا ہے، لیکن خاص طور سے ان مہینوں میں تم جو ہے گناہ نہ کیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مقدس جگہ ہوتی ہے، مقدس وقت ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مقامات پر جو عمل کیا جاتا ہے نیک عمل، اس کا ثواب بھی زیادہ دیتا ہے، اور جب مقدس جگہ پہ اوپر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ بھی اتنا ہی بھاری ہوتا ہے۔ مسجد میں اگر مسجد کے باہر اگر کوئی گالی گلوچ کرے تو ایسی صورت میں یہ بھی برا ہے، لیکن مسجد کے اندر اگر کوئی برا جو ہے گالی گلوچ کرے تو یہ اس سے زیادہ برا ہے، کیونکہ مسجد کا بھی اس میں مسجد کی توہین ہو رہی ہے۔ تو جو مقدس مقامات اور مقدس زمانے ہوتے ہیں، ان مقدس زمانوں میں جس طریقے سے اللہ رب العزت کی رحمتیں خاص اترتی ہے اور ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طریقے سے گناہ پر اللہ کا عذاب اور وبال بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو مقدس جو مہینہ ہے، ان مہینوں میں گناہ اگر کوئی کرے گا تو گناہ اسی اعتبار سے مقدس مہینوں کی توہین بھی لازم آئے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں خاص طور سے تم گناہوں سے دور رہا کرو۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اشہر حرم کا حصہ ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے جو ہے یہ افضل مہینہ ہے۔ اور تیسری وجہ اس کی یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں جتنے بھی دن ہوتے ہیں سب خالق کائنات کا بنایا ہوا، سارے مہینے سب رب کائنات کے بنائے ہوئے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کا سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ یہ 10 دن ہیں جنہیں جو ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے کے یہ 10 دن ہوتے ہیں، یہ افضل ترین دنیا کا جو ہے یہ دن ہے، اور ان دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت بھی افضل ترین عبادت ہوا کرتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اس 10 دنوں میں ایک نو جو ہے تاریخ آتی ہے جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یوں تو پورے سال رات کے اخیر پہر میں نزول اجلال فرماتا ہے، آسمان دنیا پر اپنی رحمت خاص اتارتا ہے، لیکن عرفہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، دن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص اترتی ہے۔ پورے سال میں رات کے اخیر پہر میں اللہ کی رحمت خاص اترتی ہے، لیکن عرفہ کا ایک دن جو 9 ذی الحجہ کا ہوتا ہے یہ ایک ایسا دن ہے کہ دن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نزول اجلال فرمایا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یوم عرفہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا و یکفر السنۃ التی بعدہا، کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے اور 1 سال بعد کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی ایک روزہ رکھیے اور آپ کے 2 سال کے گناہ جو ہے بخش دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اپرچونٹی ہے کہ آدمی ایک دن روزہ رکھے اور 2 سال کے گناہ بخشوا لے۔ اگر بندہ ثواب کمانا چاہے تو وہ پوری زندگی کے گناہ کو بخشوا سکتا ہے۔ آدمی جو ہے 30 آدمی کو تیار کرے اور اس سے کہے کہ تم روزہ رکھ لو، افطار میرے ذمہ رہے گی، میں افطار کرا دوں گا، اور 30 آدمی اگر وہ روزہ یوم عرفہ کا رکھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے 2 سال کا اگر ثواب دیکھ لیا جائے تو 60 سال کا ثواب اس کا جو ہے 60 سال کے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا فلہ اجر مثل صائمہ، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت رب کائنات نے دی ہے کہ یوم عرفہ کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو ایسی صورت میں 2 سال کے گناہ اسے بخش دیے جاتے ہیں، اور یہ واحد ایسا دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے۔ باقی آپ پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں پائیں گے جس دن میں اتنی عبادتیں اور اتنی بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جائیں۔ آپ دیکھیں نمازیں پورے سال آپ پڑھ سکتے ہیں، روزہ پورے سال آپ رکھ سکتے ہیں، خاص طور سے روزے کے لیے رمضان کا مہینہ، صدقات و خیرات بھی آپ پورے سال کر سکتے ہیں، اور بھی دوسری عبادتیں، قرآن کی تلاوت آپ پورے سال کر سکتے ہیں۔ لیکن یوم عرفہ کا ایک ایسا دن ہے کہ یوم الحج، حج اسی دن ادا ہوا کرتا ہے، یہی وہ دن ہے جس دن حج ادا ہوا کرتا ہے، تو ایک بڑی عبادت جو صرف اسی دن ادا ہو سکتی ہے، یعنی وقوف عرفہ وہ چیز ہے، اگر وقوف عرفہ چھوٹ گئی تو حاجی کا حج ملنا دشوار ہے، دشوار کیا محال ہو گیا۔ اگر وقوف عرفہ حاجی کو نہیں ملا تو ایسی صورت میں اس کا حج ہوگا ہی نہیں۔ آپ سوچ لیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہی وہ ایک ایسا دن ہے دنیا میں پورے سال میں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لمکان اجتماع امہات العبادت فی ھذا الیوم، اس دن میں بڑی بڑی عبادتوں کو رب کائنات نے جمع کر دیا ہے، اس لیے اس دن کی اتنی فضیلت رب کائنات نے رکھی ہے۔ ایک فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن میں جو دین اسلام کی تکمیل کی جو بشارت دی گئی اور جو آخری آیت قرآن کی نازل ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جس میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
آج ہم نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی تمام نعمتوں کو ہم نے اتار دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے مذہب اسلام کے جو ہے مذہب دین اسلام سے ہم راضی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ اتاری یہ یوم عرفہ ہی کے دن اتری تھی، یہی 9 تاریخ تھی، عصر کے بعد کا وقت تھا، صحابی رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے کی لگام پکڑے ہوئے تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اور دین کے مکمل ہونے کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ میں دیا تھا۔ تو اتنی فضیلتیں یہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس عشرے کو اس وجہ سے بھی فضیلت ہے کہ اس میں یوم عرفہ ہے۔ آقائے کائنات اس وجہ سے بھی ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انسانی دنیا کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو ہماری روحوں کو اور پوری انسانی کی روحوں کو بکھیر دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا اور فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہی کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد کچھ لوگ بھول گئے ہیں اور بتوں کے سامنے وہ جھک گئے ہیں، تو ایک الگ بات ہے، ورنہ سب نے جو ہے وعدہ الست جسے کہا جاتا ہے، یہ وعدہ الست بھی یوم عرفہ ہی کے دن اللہ رب العزت نے جو ہے انسانی روحوں سے کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی اسے بڑی فضیلت حاصل ہے، بڑی فضیلت حاصل ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ بات تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تسعۃ من ذی الحجہ والعاشرۃ من محرم وثلاثۃ ایام من کل شہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پورے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک روزہ، چونکہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، تو پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر محرم میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کا 3 روزہ یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ جو عربی مہینے کی ہوتی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ بڑی فضیلت کے حامل ہے، اس لیے جو ہے ان ایام میں کوشش یہ کریں کہ اب جو ایام باقی ہیں اس میں بھی چھوڑ پکڑ کر کے اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، لیکن جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اسے نہ چھوڑا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ فضیلت ہے اس 10 دنوں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر جو قرآن اترا، قرآن کی جو آخری آیت اور دین کے مکمل ہونے کی، نعمتوں کی تکمیل کی، تمام ہونے کی جو بشارت وہ اسی دن میں ہوئی ہے۔ اس دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں 2 سالوں کے گناہ بخش دیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، آنے والا اور گزشتہ دونوں سالوں کے اللہ رب العزت جو ہے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ان ایام میں ہمیں کرنا کیا ہے، ان میں سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کو سرسری طور پر تیزی کے ساتھ بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام میں ایک چیز ذکر کیا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ۔ ایام معلومات کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، حضرت عطاء ابن ابی رباح، حضرت امام حسن بصری، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، حضرت ابراہیم نخعی، بہت سارے محدثین اور ائمہ اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایام معلومات سے مراد یہ 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جو شان اور وصف اور کیفیت ذکر کی ہے وہ یہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر جمیل کیا کرتے ہیں ان 10 دنوں میں۔ تو اس وصف سے آپ بھی متصف ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں۔ اور سب سے بہتر ذکر جو ان ایام میں وہ یہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے آپ جو ہے اس کو وہ تکبیر پڑھ لیا کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بھی بہت ساری حدیثوں میں ذکر ہیں لیکن یہ سب سے آسان ہے اور میرا اندازہ ہے سبھی لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ تو یہ جو ہے آپ دن میں چند مرتبہ یا جب بھی یاد آ جائے آپ اسے پڑھ لیں تو ذکر جو ہے ذاکرین میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ان ایام میں آپ ایک کام یہ کریں کہ
روزہ جتنا ہو سکے رکھیں. اب 4 دن تو یوں ہی گزر گئے, باقی 6 دن ہیں. ان 6 دنوں میں جس قدر روزہ ہو سکے رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا کہ وہ ذی الحجہ کے 9 دن وہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس طریقے سے سرور کائنات کی ایک سنت بھی ادا ہو جائے گی. تیسرا ایک کام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند تم دیکھو اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کر لے, فَلْيُمْسِكْ عَنْ أَظْفَارِهِ وَعَنْ أَشْعَارِهِ, اور بعض روایتوں میں فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ, اگر کوئی چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ وہ کرے, چاہے وہ قربانی نفلی کرے چاہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ کرے, تو ایسی صورت میں وہ ان 10 دنوں تک قربانی کرنے سے پہلے تک وہ نہ اپنے بال تراشے نہ اپنے ناخن کو تراشے. یہ بھی چاہیے کہ آدمی اس بات کا اہتمام کرے. یہ بات ذہن میں رہے, جو قربانی کا ارادہ کرے اس کے لیے یہ بات مستحب ہے, اور جو قربانی کا ارادہ نہیں کیے تو وہ جو ہے اپنے بال کو کاٹ بھی سکتا ہے, چھوڑ بھی سکتا ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بال کو چھوڑنا, ناخون کو چھوڑنا بظاہر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو تہذیب کے خلاف ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب یوم عرفہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ یا ملائکتی انظروا الی عبادی, فرشتوں میرے ان بندوں کو دیکھو, اتونی شعثا غبرا ضاجین, کہ میری بارگاہ میں یہ آئے ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں, پراگندہ ہیں, ہاتھ ناخن بڑھے ہوئے ہیں, پراگندہ حال ہے, مفلوق الحال معلوم ہوتے ہیں, اور میری بارگاہ میں آ رہے ہیں, مجھے پکار رہے ہیں اور مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. اشہدکم انی قد غفرت لہم, تم گواہ رہنا میں نے انہیں بخش دیا ہے. تو ایک وجہ اس کی ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ رب کی بارگاہ میں وہ کیفیت اور وہ صورت دکھائی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو ہماری جانب متوجہ کر سکے. ایک اور عمل اس میں یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے, اور قرآن پاک کی تلاوت کوشش یہ کرے کہ 9 دنوں میں قرآن پاک کو ختم کر لے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 9 دن بہت مشکل ہے, لیکن آپ اگر اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جائیں, آپ کے پاس 15 منٹ کا وقت رہے گا, سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 10 منٹ کا وقت آپ کے پاس بچ جائے گا. اگر 10 منٹ میں آپ ایک پاؤ بھی قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں اور 5 وقت میں ایسا کرتے ہیں تو سوا پارہ تو یہی ہو گیا. اگر دن میں 2-3 مرتبہ ایسا وقت آپ 15 منٹ کا نکال لیتے ہیں تو 3 پارے تو آپ کے ہو ہی جائیں گے, 3, 3.5, 4 پارے ہو جائیں گے, اور آسانی سے آپ قرآن پاک ختم کر لیں گے. ایسے لوگ ہیں جو عمرہ کرنے جاتے تھے, آتے تھے, 7-8 گھنٹے کا راستہ ہوتا تھا, وہ 7-8 گھنٹوں میں وہ جاتے آتے 2 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. ہمارے ایسے اسلاف بھی گزرے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ ایک رکعت کے اوپر پاؤں پہلا رکھتے تھے تو قرآن شروع کرتے تھے, دوسرا رکھتے تھے قرآن ختم کر لیتے تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مد زمان کر دیا تھا, زمانے کو بڑھا دیا تھا, یہ ان کی کرامت ہے. تو لیکن ہم سے یہ کرامت تو نہیں ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم کثرت سے قرآن پاک جو ہے ان ایام میں ہم کثرت سے قرآن پاک پڑھیں. تیسری بات, کثرت سے دعا کیا جائے. دعا مخ العبادہ کہا گیا حدیث پاک میں کہ یہ دعا عبادت کی یہ جان ہے اور روح ہے, اور دعا سے آدمی دین و دنیا کی سعادت مندی حاصل کر سکتا ہے. آپ کو سب کچھ مل چکا ہے, اپنے احباب کے لیے کر لیجئے, اپنے اولاد کے لیے کر لیجئے, اپنے خاندان اپنے معاشرے کے لیے کر لیجئے, مفلوق الحال مسلمانوں کے لیے کر لے, مظلومین جو دنیا میں مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کر لے, اپنے لیے کر لیں, میرے لیے کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں قبول فرمایا کرتا ہے. تو آپ لوگ جو ہیں کثرت سے اس میں دعا کریں. خاص طور سے اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد, کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے, دعا قبول ہی ہوتی ہے. تو اس بات کا بھی اہتمام کریں. تو یہ چند باتیں ہیں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. قربانی کے حوالے سے ایک مسئلہ میں بتا دوں. قربانی ہر مالک نصاب کے اوپر جو ہے فرض ہے, اور مالک نصاب کا آج کا جو وقت میں نے نکالا ہے وہ 46,749 روپیہ ہے. 46,749 روپیہ کسی بھی مسلمان کے پاس ان 3 دنوں میں 10, 11, 12
اگر ان 3 دنوں میں اس کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے، اتنی رقم کا وہ مالک ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ذہن میں رہے 3 دنوں کی یہ شرط ہے، پورے سال کا گزرنا اس میں شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کو 11 تاریخ کو کوئی لا کے 50,000 کا نذرانہ دے دیتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، قربانی آپ کو اس صورت میں کرنا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، بڑے لوگ جو صاحب ثروت ہیں، جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اپنی اولاد کو خرچ کے لیے خطیر رقم دے دیتے ہیں، 1,00,000 1.5 لاکھ 50,000 دے دیتے ہیں، تو مالک بن جاتا ہے وہ بیٹا مالک بن جاتا ہے۔ اگر 50,000 کا وہ مالک بن گیا ہے، اگرچہ آپ نے خرچ کے لیے دیا، وہ مالک بن گیا، قربانی اس کے اوپر بھی واجب ہوگی۔ تو ان باتوں کا اہتمام کریں اور کوشش یہ کریں کہ قربانی سے کوئی رہ نہ جائے۔ قربانی کے ایام میں قربانی ہی افضل ہے۔ یہ جو دنیا والے کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ جانور قربان کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو یہ جو ہے ان کی اپنی سوچ ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، ایسے لوگ بھی تھے کہ سرور کائنات کی بارگاہ میں آتے تھے کہ چادر اگر وہ اپنا گھٹنا ڈھکتے تھے تو کندھا کھل جاتا تھا، کندھا ڈھکتے تھے تو گھٹنا کھل جایا کرتا تھا۔ ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا۔ ایک صاحب بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیجئے ورنہ مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لے کر کے آؤ مہر کے طور پر، تب تو تمہارا نکاح کرائیں۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کچھ تو لے کر کے آؤ، لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے لے کر کے آؤ۔ کہا وہ بھی نہیں میرے پاس۔ یعنی اتنی غربت تھی، لیکن اللہ کے رسول کی آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، کسی سال اللہ کے رسول نے قربانی کو ترک نہیں فرمایا ہے، بلکہ ایسی بھی روایتیں ہیں کہ 100 اونٹ اللہ کے رسول نے قربان فرمایا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، ایسے لوگوں کے جو ہے ورگلانے پر ہرگز نہ آئیں اور قربانی کا اہتمام کریں۔